بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فورتھ ایئر ہم الحمدللہ حدیث کا پورشن جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں۔ اس سے متعلق جو آبجیکٹیو سوالات آ سکتے ہیں معروضی، ان کے بارے میں آپ کو میں گائیڈ لائن دوں گی کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کے پورشن کے دو حصے ہیں۔ ایک شروع میں حصہ ہے جس میں تعارف حدیث بیان کی گئی ہے، اور حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، اور حدیث کی اقسام، اور اس کے علاوہ اس سے متعلق اہمیت حدیث اور منکرین حدیث، اس طرح کے سوالات ہیں۔ ایک وہ پورشن ہے، اسے تعارف حدیث کا پورشن کہیں گے۔ اس سے بھی سوالات آبجیکٹیو بہت سے بن سکتے ہیں، جیسے کہ وہ پوچھیں کہ لفظ حدیث کا مادہ کیا ہے۔ 2 نمبر کا ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے، لفظ حدیث کا مادہ کیا ہے بتائیں، اس کا روٹ کیا ہے۔ تو وہ اب ہا دال سے سا، اس طرح ہادا سا بتائیں گے باب ناصرہ سے۔ اسی طرح وہ پوچھیں گے کہ لغوی میننگ اس کے بتا دیں، تو لغت میں جو ڈکشنری کے اکارڈنگ بات چیت خبر، پھر وہ اصطلاحی میننگ پوچھیں گے، تو آپ کہیں گے کہ ویسے تو حدیث کسی بھی بات چیت کو کہیں گے، لیکن مذہب اسلام کے حوالے سے یہ لفظ عربی زبان کا ہے اور مخصوص کر دیا گیا ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینگ، اقوال، جو کچھ انہوں نے تعلیمات دی، اور ان کے لیے یہ لفظ مخصوص ہے، اور کسی کی گفتگو کو بھی حدیث کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ تو وہ باقی لوگوں کی گفتگو کو آپ خبر کہہ سکتے ہیں، کال کہہ سکتے ہیں، اثر کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث کا جو لفظ ہے وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اس طرح پھر وہ حدیث کی اقسام کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ بتائیں گے کہ قولی، فعلی اور تقریری۔ تو تقریری سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایز اٹ از رہنے دینا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس میں کوئی تنقید نہیں کی یا روک ٹوک نہیں کی، تو اس کا مطلب وہ کام جیسے کیا گیا ان کے سامنے ویسے کرنے کی اجازت ہے۔ برقرار رکھنے سے یہ لفظ ہے، اسپیچ سے مراد نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تقریری۔ تو اس طرح پھر وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے۔ تو اس طرح اس پورشن سے بھی کافی بن سکتے ہیں۔ جو میرے پاس بک ہے اس میں بھی بڑے ہیں، آپ کے پاس جو بک ہوگی اس میں بھی ہیں، تو ان پہ بھی آپ نے نظر ڈالنی ہے۔ یہ تو اس کے علاوہ وہ پوچھ سکتے ہیں صحیح ستہ سے کیا مراد ہے، اس میں کون سی کتابیں ہیں، یا صحیح ستہ کی کوئی سی 2 کتابیں بتائیں، جیسے صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، جامع ترمذی، اور سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد۔ تو اس طرح ان میں سے کوئی 2 پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ان کے رائٹرز کے نام پوچھ سکتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری شریف کے مصنف کا نام تو آپ کو اگر لمبا چوڑا نام نہیں بھی آتا تو اسماعیل بخاری، تو آپ امام بخاری لکھ دیں تو کم از کم کچھ نمبر مل جائیں۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف ہے تو اس کا بھی آپ امام مسلم لکھ دیں۔ اسی طرح جامع ترمذی ہے تو امام ترمذی ان کے ناموں کے ساتھ ہی کتاب کا نام ہے۔ سنن نسائی ہے تو امام نسائی ہیں اس کے رائٹر، تو اسی سنن کہتے ہیں حدیث کی چھوٹی کتاب۔ تو اسی طرح جو سنن ابی داؤد ہے تو وہ امام ابی داؤد۔ تو اس طرح یہ سارا جو ہے وہ ان کے حوالے سے آ سکتا ہے۔ پھر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ صحابی کی کیا ڈیفینیشن ہے، اور اسماء الرجال سے کیا مراد ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس طرح اس میں سے بہت سارے ہیں۔ پھر یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جمع اور تدوین کب ہوئی، کس دور میں ہوئی، احادیث کی کتابیں کب لکھی گئیں، کس کے حکم سے لکھی گئیں، تو صحابی سے کیا مراد ہے، تابعی سے کیا مراد ہے۔ تو یہ سارا کچھ کتابوں میں جب آپ توجہ سے پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ بے شمار سوال جو ہیں وہ ٹیکسٹ 46 احادیث ہیں، اور 46 میں سے بے شمار ان کے اندر سے آبجیکٹیو بنتے ہیں۔ تو جب آپ تیاری کر رہے ہوں گے، ترجمہ سمجھ رہے ہوں گے، تو ساتھ ساتھ آپ نے اس حوالے سے بھی تیاری رکھنی ہے ذہن میں کہ آپ
کو پوچھا جا سکتا ہے، جیسے افضل ایمان کیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، ذکر کی کتنی اقسام ہیں، بخیل سے کون مراد ہے، اور شادی شدہ زانی کی کیا سزا ہے، اور غیر شادی شدہ کی کیا سزا ہے، اور پھر یہ کہ حدیث قدسی سے کیا مراد ہے، اور حدیث جبرائیل سے کیا مراد ہے، شرابی کی سزا کیا ہے، چور کی سزا کیا ہے، یہ سب احادیث میں لکھا ہوا ہے، اور کون سے ایسے کام کریں گے کہ جس سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے اور بھی بڑے سوال ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں انہوں نے کیا تاکید کی بار بار، فاجر سے کیا مراد ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ نجات دلانے والی کون سی انسان کو چیزیں ہیں جو دنیا میں وہ کرے تو اس کو آخرت میں جو ہے وہ نجات مل جائے، پھر یہ کہ حقیقی مفلس کون سا ہے، اور اصل دولت کیا چیز ہے، اور کیا دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے حسد اور رشک میں کیا فرق ہے، لالچ اور طمع میں کیا فرق ہے، تکبر کس کو زیب دیتا ہے اور کس کو زیب نہیں دیتا، جیسے آپ کے یہاں اللہ کو زیب دیتا ہے بندوں کو نہیں دیتا، کیونکہ بندے تو نامکمل ہیں، وہ تو اللہ کی دی ہوئی چیزیں یوز کرتے ہیں، تو اللہ جو سب کو خود دینے والا ہے اور کسی سے کوئی لینے والا نہیں چیز، وہ تکبر اس کے اندر ہے، وہ اکبر ہے اور اس کو زیب دیتا ہے۔ اس طرح کی باتیں، اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے، اعتدال اور میانہ روی میں کیا فرق ہے، یعنی جو احادیث ہیں ان کے اندر سے بہت سارے، تو یہ تقریباً کوئی 100 تک سوال جواب بنتے ہیں، تو آپ ان کو بھی اچھے طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پورشن جو ہے شروع کا پورشن، جس میں تعارف حدیث اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آبجیکٹیو، یہ 3 پہلوؤں سے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ 3 حصے کہہ لیں ایک اس پورشن کے بن رہے ہیں، ایک شروع کے کویسچن، ایک درمیان میں احادیث، پھر اس کے بعد ان سے متعلق شارٹ کویسچن۔ اب اس کے بعد پھر آگے آ جاتا ہے نیا پورشن، تعارف فقہ۔ تو آج میں وہ شروع کرنے لگی ہوں، دوسرا حصہ ہے اس کتاب کا یہ، اور جیسے کہ شروع میں حدیث کے شروع میں تعارف حدیث ہے، تو فقہ کے شروع میں تعارف فقہ ہے، تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو فے کاف تے اصل میں فقتن، یہ جو لفظ ہے وہ فقتن ہے، تو جب ہم اس کو بولیں گے تو تے ہے میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو سائلنٹ ہو جاتا ہے، جیسے کہ لفظ فریدتن ہوتا ہے، تو جب ہم اسے بولتے ہیں تو فریدہ، وہ لگتا ہے آپ کو ایسے ہے، دراصل میں وہ تائے تانیث ہے، مؤنث کی تے ہے، 2 نقطے ہوتے ہیں، اس میں گول لکھا جاتا ہے، اور جب بولتے ہیں تو ہم اسے کو اسی طرح خالدہ ہے، فریدہ ہے، تو یہ سارے ایسے اور بھی الفاظ، تو اسی طرح فقتن تے ہے لیکن اسے ہے بولیں گے، تو جب یہ ہے کریں گے تو سائلنٹ ہو جائے گا، تو کاف پہلے سائلنٹ ہے تو صرف فے کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے یہ فک بولا جائے گا۔ اب 2 سائلنٹ تو نہیں نا اکٹھے بول سکتے، تو اس لیے یہ بولنے میں فک یعنی ہے کا ہلکا سا ایکسنٹ آئے گا۔ تو یہ تو اس کا سبجیکٹ کا نام ہے، اور اس کے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے تعریف یعنی ڈیفینیشن۔ تو فقہ کی ڈیفینیشن عربی زبان کا یہ لفظ ہے اور قرآن پاک سے لیا ہے، قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، یہ قرآن پاک سے لیا ہے، آیات میں اسی میننگ میں قرآن میں استعمال ہوا ہے، جو ہم آپ کو مفہوم میں آپ کو بتاؤں گی کہ کسی چیز کا علم حاصل کرنا، کسی چیز کا فہم اور ادراک، سمجھ بوجھ، ذہانت اور مہارت، یعنی تردد کر کے کسی چیز سے متعلق غور و فکر کر کے کسی بات کی تہہ تک پہنچنا، یہ فقہ کہلاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کے لغوی میننگ، لیکن جب ہم اسے مذہب اسلام کے حوالے سے دیکھیں گے کہ فقہ سے کیا مراد ہے، تو اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں
تو وہ آیات ہمیں بہت کچھ سمجھا رہی ہوتی ہیں. اور اسی طرح جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث یعنی ان کی گفتگو پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں بہت چیزیں سمجھا رہی ہوتی ہیں. لیکن جب ان دونوں چیزوں کو ملا کے، قرآن اور حدیث کو ملا کے، ہم معاشرتی پیش آنے والے روزمرہ معاملات کو حل کرتے ہیں ان دونوں کی روشنی میں، جو ہمیں قرآن سکھا رہا ہے، جو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا رہے ہیں، تمام معاشرتی، مذہبی، دنیاوی، اخروی معاملات کے حوالے سے، تو پیش آنے والے روزمرہ مسائل کو حل کرنا قرآن اور حدیث کی روشنی میں فقہ کہلاتا ہے. ان دونوں کو ملا کے اپنے معاملات کا سلوشن جو سولو کریں گے ہم، اس کو فقہ بولتے ہیں. اس کے میں ہم معنی لفظ بولنے لگی ہوں. اس کے ہم معنی لفظ ہیں شریعت اسلامیہ، اسلامک لاز، قوانین اسلامی. یہ سارے اس کے ہم معنی لفظ ہیں. مطلب جب قرآن اور حدیث کو استعمال کر کے آپ لوگوں کے مسائل کا حل بتائیں گے تو وہ لا بن جائے گا کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں، یہ ایسے نہیں کر سکتے، اور یہ ایسے کرنا چاہیے، جو بھی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں. تو اب آپ یہ پوچھیں کہ قرآن پاک میں یہ لفظ بہت جگہوں پہ استعمال ہوا ہے. جیسے سورہ توبہ میں ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک فرقہ کیوں نہ نکلا تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے. یعنی دین کی سمجھ حاصل، کچھ بعض عام سادہ لوگ جنہوں نے وہ چیزیں نہیں سیکھی ہوئی، ڈائریکٹ قرآن سے اور حدیث سے وہ معاملات اخذ نہیں کر سکتے، بنسبت ان لوگوں کے جو اس چیز کے عالم ہے. کوئی قرآن کا عالم ہے، کوئی حدیث کا عالم ہے، کوئی عربی کا عالم ہے. پھر وہ ان سارے علوم کو ملا کے معاشرتی معاملات کو اچھے طریقے سے حل بتانے کا اہل ہوتا ہے. ہر بندہ تو نہیں ہوتا، ہر بندہ تو نہیں قرآن کا حافظ، ہر بندہ تو نہیں قرآن پاک کا مفسر. تو اسی طرح ہر بندہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے. تعلیم یافتہ لوگ، عام لوگوں کے لیے جب معاملات کو کھول کے بیان نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورۃ توبہ میں کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان میں سے ایک گروہ ایسا تردد کرتا تاکہ لوگوں کو سمجھ بوجھ، علم اور عقل اور رہنمائی فراہم کریں. اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ ہے کہ مَن یُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّہُ فِی الدِّین. اللہ تعالیٰ جس سے ارادہ کرتا ہے بھلائی کرنے کا تو اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں. یعنی جس سے اللہ، اصل بھلائی یہ نہیں کہ مال و دولت مل جائے آپ کو، دنیا کی عیش مل جائے آپ کو. اصل بھلائی یہ ہے کہ اللہ آپ کو علم، عقل اور حکمت عطا کر دے، جس سے آپ خود بھی اپنے لیے دنیا میں بہترین رستہ روشن ہو جاتا ہے آپ کا، آپ کی منزل، آپ کی دنیاوی اور اخروی، اور آپ اندھیروں میں نہیں بھٹکتے. اور اس روشنی میں علم کی آپ دوسروں کو بھی رہنمائی دیتے ہیں. جیسے ایک چراغ ہوتا ہے، تو جس کا چراغ ہے وہ خود بھی اس سے رہنمائی لے رہا ہے اور ارد گرد کے لوگ بھی اس سے رہنمائی لے رہے ہیں. تو یہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ یہ استعمال ہوا ہے فقہ کا لفظ، غور و فکر، تدبر، سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے حوالے سے. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ علم جو ہے وہ اس کا آغاز کب ہوا، کب جنم لیا اس علم نے. تو ہم یہ بتائیں گے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی. تو 40 سال سے پہلے تو آپ ایک اچھے انسان، نیک، اللہ کی پناہ میں اور زندگی گزارنے والے ایک نیک صالح انسان تھے جن کی سب تعریف کرتے تھے. اور بس آپ باقی معاملات میں، دنیاوی میں لوگوں کی رہنمائی کرتے. لیکن جیسے ہی آپ نبی مبعوث ہوئے تو آپ پر قرآن پاک آخری الہامی کتاب نازل ہونے لگ گئی. تو ایک نئے سبجیکٹ، نئے مضمون نے جنم لیا قرآن کے نزول کے ساتھ ہی، اور اس کا نام تھا، اس مضمون کا جس سے لوگوں کو تعلیم دی جانے لگی، لوگوں کو سیکھنا پڑا، وہ تھا قرآن پاک. سب سے پہلا سبجیکٹ
قرآن پاک جنم لیا۔ پھر جب اس قرآن پاک کے حوالے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی رہنمائی کرنے لگ گئے تو ایک نئے سبجیکٹ نے جنم لیا، وہ تھی حدیث، حدیث، علم قرآن۔ جب یہ دونوں علوم بن گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینے لگے، تو مرد اور عورتیں دین اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، مسلمان ہونے لگ گئے، اور آپ کے ساتھی بن گئے، صحابہ بن گئے۔ اب وہ لوگ اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق جب گزارنے لگے تو جو معاملات ان کے لیے طے کر دیے جاتے، قوانین بنا دیے جاتے، وہ فقہ ہونے لگ گیا۔ تو فقہ ایک تیسرے سبجیکٹ نے جنم لے لیا۔ ایک تو اس کے ساتھ ساتھ ایک عربی زبان نے بھی جنم لے لیا۔ عربی زبان لوگ سیکھنے سمجھنے زیادہ لگ گئے کیونکہ وہ قرآن کی زبان تھی۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی ایک تو تاریخ کا سبجیکٹ جو ہے اس نے آغاز ہو گیا اس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی فقہ کے علم کا بھی آغاز ہو گیا، یعنی فقہ کے سبجیکٹ نے جنم لے لیا۔ اور اس طرح اسلام آنے کے ساتھ ہی فقہ کے سبجیکٹ کا مضمون کا آغاز ہو گیا، اور اس کے پہلے جو فقیہ تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ جو فقہ کا علم حاصل کرے گا اور اس میں درجہ کمال حاصل کرے گا، اس تعلیم کو مکمل کرے گا، وہ فقیہ کا درجہ حاصل کر لے گا۔ یعنی اس کے بعد پھر آگے اس کی برانچز ہیں، مفتی ہونا اور قاضی ہونا۔ مفتی کیا کرتا ہے؟ پھر جس نے فقہ کا علم حاصل کر لیا، جو فقیہ بن گیا، پھر وہ آنے والے قیامت تک آنے والے ہر دور کا فقیہ جو ہوگا، پیش آنے والے مسائل، جیسے اب موبائل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، جیسے اب ٹی وی ہے، اس وقت نہیں تھا، تو ان چیزوں کے معاملات کو سنوارنا اور سولو کرنا کہ کیسے ان چیزوں کو آنے والے وقت کے مطابق مذہب اسلام کے حوالے سے اس کی روشنی میں ڈھالنا، تو یہ ساری رہنمائی کون کرتا ہے؟ فقیہ کرتے ہیں۔ اور فقیہ کی آگے دو برانچز ہیں، جو ان کے پیش آنے والے مسائل کے فیصلے کرے گا اس کو ہم قاضی کہہ دیں گے، قاضی القضات، جیسے جسٹس، چیف جسٹس۔ تو اسی طرح جو اس کے لیے ایک جیسے قانون سازی کرتے ہیں اس کو ہم مفتی کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی درجات ہوں گے، ایک فتویٰ دینے والی ٹیم اور بورڈ ہوگا، اور آج کل تو پہلے کچھ عرصہ تو مصر کو یہ مقام حاصل تھا، جامعۃ الازہر، اور اب سعودی عرب، اور ایک ادارہ سعودی عرب میں ہے، زیادہ اس کو فالو کیا جاتا ہے، اور ایک انڈیا میں بھی ہے۔ تو اس طرح دنیا میں 3 پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ کہ ڈسیزن لیے جاتے ہیں، قانون سازی اسلامی کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں اور ان کو توجہ دینی ہے۔ یہ پورا فقہ جو ہے اس کو آپ نے اس پورشن کو پڑھنا ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ اس فقہ کی علم کی ضرورت کیا ہے، کہ آج کے دور میں ایگزامپل ایک مسلمان کہتا ہے کہ مجھے کیا یہ سبجیکٹ ضروری ہے پڑھنا، اگر میں یہ نہیں پڑھتا تو کیا میں صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ بڑے اہم سبجیکٹ ہیں، مضامین ہیں، تبھی تو اسلام آنے کے ساتھ ہی یہ مضامین ان کا آغاز ہو گیا، تو امپورٹنٹ ہیں، تو یہ ان کو تعلیم دی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، ہر آنے والی نسل کو، جنریشن کو، ہر دور میں پڑھایا جاتا رہا ہے۔ تو اب یہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ جی معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ہنرمند ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ دین میں ایک سطحی سی نالج تو ضرور رکھتے ہیں، لیکن زیادہ توجہ تو وہی دیں گے جو اس کی تعلیم کو مکمل کریں گے اور فقیہ اور قاضی اور مفتی کا درجہ رکھیں گے، تو ان کا مقام جو ہے وہ عام بندے جب انہیں کو مسئلہ پیش آئے گا تو وہ ان لوگوں سے رجوع کریں گے، ورنہ قرآن کو ایک عام سادہ بندہ جب ناظرہ پڑھتا ہے اور ترجمہ پڑھتا ہے تو اتنے اس کے معاملات کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا، اسے ضرور کسی نہ کسی صاحب علم کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ مفسر ہے، وہ معلم ہے، وہ فقیہ ہے، وہ مفتی ہے۔ تو جیسے کہ قرآن پاک میں ابھی آپ نے اوپر آیت پڑھی کہ کیوں نہیں ایک گروہ ایسا نکلتا جو دین کی سمجھ حاصل کرے، کہ لوگوں کو کیسے، جیسے ایگزامپل
اب پہلے زمانے میں ریڈیو نہیں تھا، ریڈیو آیا تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں نہیں ریڈیو نہیں سننا گناہ ہے، ٹی وی نہیں سننا دیکھنا۔ تو ہم نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ یہ وقت کی وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، تو ان کو ساتھ لے کے دین اسلام کو ہم نے کیسے چلانا ہے۔ تو ایک وہ وقت تھا جب لوگ کہتے تھے نہیں 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 اسپیکر میں اذان نہیں دینی، بڑا گناہ ہوگا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا اس لیے۔ تو ایسے تو نہیں اب موبائل تو اس دور میں بھی نہیں تھا، تو اب موبائل کی چپ میں سارا قرآن پاک، ساری احادیث، ساری تعلیمات ڈالتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر یہ ہم کیسے، یہ کون ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ یہ حرام ہے یا نہیں ہے یا حلال؟ اسی طرح نشے کی چیزیں ہیں، وہ پہلے زمانے میں اور طرح کی تھی، اب اور طرح کی ہیں، تو ہم اس پہ فتویٰ دیں گے تو کون دیں گے؟ عام بندہ نہیں اس پہ ڈیسیژن لے گا۔ اس کے لیے ایک باقاعدہ سسٹم ہے جسے ہم اصول فقہ کہتے ہیں، اس کی روشنی میں کام ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جو عام بندہ پڑھے، جیسے کہ ایک جگہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ تم نہ روزے کے لیے رمضان کے مہینے میں کھاؤ اور پیو جب تک کہ سیاہ دھاری سفید دھاری سے الگ نہ ہو جائے۔ اب عام بندہ جب یہ بات سنے گا تو اسے بالکل پلے نہیں پڑے گا کہ کب تک کھانا ہے، جب سفید دھاری سیاہ دھاری سے علیحدہ ہو جائے، وہ اس سے کیا مطلب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ ہر بندہ شاید اپنی سمجھ سے الگ الگ مطلب نکالے، لیکن یہ چیز ہمیں کس نے بتائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بتائی۔ قرآن پاک کی آیت کی وضاحت کی کہ یہ سحری کا ٹائم ہے جسے سورہ کاذب کہتے ہیں، اس کے بعد صبح صادق آتی ہے، اور جب روشنی تھوڑی سی زیادہ پھیل جاتی ہے تو اس وقت اذان دی جاتی ہے، تو یعنی کہ فجر کا وقت۔ تو مقصد یہ کہ اس کے علاوہ بھی بڑی باتیں ہیں، جیسے حج کا حکم دے دیا گیا، نماز کا حکم دے دیا گیا، اس کے شرائط کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے، تعدیل ارکان کیا ہے، حج کے مناسک کیا ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے تو زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ تو یہ ورنہ اگر ہمیں رہنمائی نہ دی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی روشنی میں، فقی جو ہیں وہ اس میں علم کو سمجھیں گے اور آگے ہمیں سمجھائیں گے۔ اگر ایسا نہ کریں تو پھر تو ہر بندہ اپنا مطلب الگ نکال کے بیٹھ جائے تو دین کا تو مقصد ہی ختم ہو جائے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں فقہ کے علم کی بے تحاشا ضرورت ہے، اور قیامت تک ضرورت رہے گی۔ دنیا چاہے کتنی بھی ترقی کر جائے، قرآن پاک ہر دور کے لیے لگے گا کہ یہ آج کے دور کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، اور اس میں سے جو معاملات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، وہ ساروں کا حل نکلے گا قیامت تک، چاہے کتنی ہی دنیا ترقی کر جائے، ان ساروں کا حل قرآن میں موجود ہے۔ اور اس کی روشنی کون حل کرے گا؟ قرآن اور حدیث سے ہر آنے والے ہر دور ماڈرن کا وہ فقی اس وقت کے حل کریں گے۔ اور فقی قرآن میں اور اسلام میں اتنی لچک ہے، اتنا پریکٹیکل دین ہے، اس میں سختی نہیں ہے، اس میں نرمی ہے، اس میں لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہے نہ کہ بھگانا ہے۔ تو لوگوں پہ سختی نہیں کرنی، لوگوں سے پیار سے بات کرنی ہے، لوگوں کو دین کا کے روشنی میں مسائل کا حل بتانا ہے، نہ کہ انہیں اس سے اتنا جبر اور خوف زدہ کرنا ہے کہ وہ دین سے بھاگ جائیں۔ تو یہ خوبصورتی صرف مذہب اسلام میں ہی ہے، اور وہ ہر دور کے لیے اپنے آپ کو بہت آسانی اور نرمی سے ڈھال لیتا ہے، جس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور وہ دین کی طرف کھنچے آتے ہیں۔ اور غیر مسلموں کو بھی ہم نے یہی تعلیمات دینی ہے، اور اپنے لوگ جو اندر ہیں ان کو اس کی طرف رہنمائی کرنی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہر دور میں فقہ کی ضرورت رہے گی، کیونکہ سارے لوگ ہر چیز کو، اب ایک جیسے باقی فیلڈ کے بندے ہیں وہ اس پہ کام کریں گے، یا فقہ تو خود، یہ تو سبجیکٹ خود ایک بہت عمر چاہیے ان کو پڑھنے کے لیے، تو وہ ان پہ توجہ دیں گے یا اپنے کاموں پہ؟ اس لیے ان کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا ان لوگوں سے تھوڑی سی سیٹنگز کر کے تو رہنمائی لے لیا کریں گے، کیونکہ ان لوگوں نے فل ٹائم یہی جاب اور یہی تعلیم ہے ان کی، یہی ذریعہ روزگار ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹر انجینئر جو ہیں انہیں کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ان سے رابطہ کریں گے، اور ان کا معاشی مسئلہ اس طرح حل کیا گیا ہے کہ ان کو فقیہ بنایا، مفتی بنایا، قاضی بنایا، یہی چیز ان کی جاب بنا دی، تاکہ ان کو فکر معاش سے پھر بے نیاز کیا جائے، ورنہ وہ ادھر فکر معاش کریں گے یا ادھر یہ دین کا تعلیم دیں۔ تو اس لیے یہ ایک باقاعدہ معاشرے میں یہ ایک مضمون ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک گروہ کیوں نہیں ایسا نکلا
جو دین کی سمجھ بوجھ رکھے تاکہ لوگوں کو رہنمائی دے۔ تو فقہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فقہ اسلامی کی بنیادی تین خصوصیات، ابھی تو ہم نے بات کی ہے لغوی اصطلاحی میننگ اور فقہ کے علم نے کب جنم لیا اور فقہ کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی اور کیوں ضرورت ہے اس کی، تو یہ آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا، وہ بھی آپ پڑھ لیں گے۔ اب ہم بات کریں گے فقہ اسلامی کے تین بنیادی خصوصیات، یعنی کہ جب ایک فقیہ پیش آنے والے کسی بھی دور میں پیش آنے والے مسائل کو حل کرے گا تو وہ کن چیزوں کو مد نظر رکھے گا۔ سب سے پہلی بات جو قرآن خود ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ عدم حرج، یعنی اگر کوئی رکاوٹ ہے کسی مسئلے میں اس کو ہٹا دی جائے گی، رکاوٹ ہٹا دی جائے گی، رکاوٹ دور کر دی جائے گی، اور وہ لوگوں سے اس بوجھ کو اور ان بیڑیوں کو جو ان کے اوپر تھیں اتار پھینکتا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ہے، اور ایک اور سورۃ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ عدم حرج جو ہے نا وہ ہمارا معاملات کو جیسے کہ اگر فرض کیجئے کہ ابھی موبائل ایجاد ہوئے ہیں، اب لوگ اس فکر میں پڑ گئے ہیں کہ اس کا استعمال حرام ہے یا حلال ہے، ایز اے مسلم ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اب عالم دین فقیہ اس کے لیے سب سے پہلے موبائل کو سامنے رکھے گا اور دیکھے گا کہ اس میں کیا کیا وہ چیزیں ہیں جس سے کہ ہمارے دین کو اور ہمیں کوئی نقصان کا اندیشہ ہے، تو وہ رہنمائی فرمائے گا اس کی طرف کہ اس کی وہ چیزیں نکال دو، یعنی جو چیزیں حرج آ رہی ہیں، جو ہمیں اعتراضات ہیں وہ نکال دو، تو پھر یہ چیز قابل استعمال ہے۔ اسی طرح قلت تکلیف، کہ کم سے کم تکلیف دی جائے، جیسے کسی شخص کوئی موجود نہیں ہے تو ہم وہی موبائل اس کی جیسے میں آپ کو لیکچر دے رہی ہوں تو لیکچر ریکارڈ کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو مشکل کم سے کم ہو، ہر بندہ رابطہ کر رہا ہے، ہر بندہ پریشان ہو رہا ہے، تو جب ایک ہی دفعہ ریکارڈ کر کے سب کو دے دیں تو سب اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہی چیز اسلام سکھاتا ہے کہ معاملات اور مسائل کو اتنا آسان رکھو، جیسے کہ شادی کا معاملہ ایگزامپل، کہ آپ جہیز لیں، آپ لوگوں کو ڈھیر بلائیں، کھانے کریں، دھوم دھڑکے یہ وہ، تو اسلام کہتا ہے کہ ایسی ساری جس سے تکلیف ہو آپ کو اور دوسروں کو، چند معزز بندے پکڑو اور مسجد میں جا کے نکاح کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ قلت تکلیف ہے کہ آپ کا یہ کام آسانی سے بھی ہو سکتا ہے اور لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ سوچیں کتنا اسلام نے کہا ہے کہ جتنا چاہے خاوند کی معاشی کیفیت دے کے چند 100 بھی آپ حق مہر رکھ سکتے ہیں، اور آدھا کلو کھجوروں پہ اگر مٹھائیاں نہیں ہیں تو آدھا کلو کھجوروں پہ آپ نکاح کر لیں۔ یہ کتنا آسان کام بتایا ہے، قلت تکلیف ہے کہ کچھ معزز لوگوں کی گواہی میں آپ نکاح کریں۔ اس چیز کو اتنا کمپلیکیٹڈ، سالوں آپ پیسہ جمع کریں اور سالوں آپ تکلیف میں مبتلا رہیں، یہ چیز اسلامی شریعت سکھاتی ہے، عدم حرج، قلت تکلیف۔ تیسرا ہے تدریج۔ تدریج یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کسی کو سکھانا چاہتے ہیں، آپ اپنی کتابیں ہی دیکھ لیں، آپ کی کتابوں میں جو پہلے چیپٹر ہوتے ہیں وہ آسان ہوتے ہیں، اس کو سٹارٹ لیا جاتا ہے، اس آگے آہستہ 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 عادی بنا کے پھر اینڈ پہ مشکل چیزیں آتی ہیں۔ اسی طرح اسلام بھی یہ ہے کہ پہلے ہی آپ لوگوں کو بلا کے کہیں جو دین کے اوپر کام کرنے والے ہیں، تم نے یہ نہ کیا جہنم میں جاؤ گے، آگ میں جاؤ گے، تمہیں عذاب ہوگا، اللہ تم سے ناراض ہوگا، تو یہ بہت بری بات ہے، تمہیں یہ ہوگا وہ، تو یہ آپ نے اس کو پہلی سٹیج پہ ہی ڈرا دیا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جب اسلام آیا تو شراب کے بارے میں پہلے کہا گیا کہ یہ بڑی گندی اور نجس چیز ہے، دوسرے نمبر پہ کہا گیا کہ نماز کی حالت میں شراب نہ پی کے آؤ مسجد میں، تیسرے نمبر پہ کہا گیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، اور چوتھے نمبر پہ کہا گیا جو شراب پیے گا اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ تو اس طرح تدریجاً، یعنی طریقے سے لوگوں کو گھبرانے کی بجائے مینٹلی پریپیئر کر کے تھوڑا 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 سمجھانا چاہیے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔
تو یہی اسلامک لاز، اسلامک قوانین یا فقہ اسلامی یا فقہ کے آپ 3 بنیادی خصوصیات ہیں، ان کو اپنے یاد رکھنا ہے۔ عدم حرج، قلت تکلیف اور تدریج، جو پڑھایا جاتا ہے اس کی ریویژن کر لیا کریں پلیز۔ تو آگے یہ فقہ کے اسلامک مسالک ہیں، ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا نیکسٹ لیکچر میں گائیڈ کروں گی، اور پھر ہم مین ٹاپکس پہ آئیں گے۔ اللہ حافظ۔